اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے موسیقی یعنی میوزک۔ میوزک ان چیزوں میں سے ایک ہے جو انسان کے اندر بے سکونی پیدا کرتا ہے، انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، عجیب جنونی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو ہر وقت میوزک سنتے ہیں یا ایسی جگہوں پر جاتے ہیں، وہ لوگ خود کو بے نامی غم میں مبتلا پاتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں سے مل کر دیکھ لیں، انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ موسیقی تو غذا ہے، مگر ان کے حال بے حال ہوتے ہیں۔ یہ کیسی غذا ہے جو دل اور روح کو بیمار کر دیتی ہے، جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق انسان پر ان چیزوں کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی دکھی اور غمگین سا واقعہ سن لیں یا موسیقی اس قسم کی سن لیں تو بلا وجہ آپ غم میں مبتلا رہیں گے۔ کوئی جوشیلا ہو تو وہ جنونی بن جاتا ہے۔ اگر گناہ کے باوجود، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے باوجود آپ کی زندگی سب نارمل چل رہی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں۔ آئیں، لوٹ آئیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ موسیقی کی اقسام ہیں، ایسی موسیقی جس میں کوئی بھی اخلاقی قباحت ہو، جیسے بے حیائی، برائی، شرک۔ اس کی ناجائز ہونے پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ ایسی شاعری جس میں اخلاقی قباحت اور میوزک استعمال نہ ہو، یعنی وہ جائز ہے۔ کس طرح کہ حمد، نعت، ترانہ وغیرہ۔ سورہ لقمان میں ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں کے خریدار بنتے ہیں، جو اللہ سے غافل کرنے والی ہوتی ہیں، تاکہ اللہ کی یاد سے گمراہ کریں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور موسیقی ہے۔ مفہوم ہے حدیث کا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گانا دل میں نفاق کو اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتی ہے۔ تو جب ہم صبح شام گانے سنیں گے تو کیا ہمارے دلوں میں نفاق پیدا نہ ہوگا؟ کیا ہم گنہگار نہ ہوگے؟ مفہوم ہے حدیث کا کہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ جا رہے تھے۔ انہوں نے بانسری کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے ڈالی اور راستے میں ایک طرف ہو کر چلنے لگے۔ دور ہونے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ نافع تم نے آواز سنی؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کانوں سے انگلیاں نکالی اور فرمایا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو انہوں نے بھی بانسری کی آواز سننے پر یوں ہی کانوں میں انگلیاں ڈال دی تھی۔ بانسری سے مراد بھی میوزک ہی ہے۔ ہر طرح کے آلات میوزک حرام ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیسے ان گانوں بجانوں میں دھن میں مگن بلکہ پاگل ہو رہے ہیں۔ یہ تمام شیطانی کام ہے۔ بچے بچیاں کس طرح ہر طرح کی حیا کو پامال کرتے ہوئے میوزک کی کنسرٹ میں جاتے ہیں اور اتنے مہنگے مہنگے ٹکٹ خرید کر جہنم کے راستوں کی طرف خود کو دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اس آگ سے بچائیں، اس بے حیائی کے کاموں سے بچائیں، کیونکہ آج کل خودکشی کا رجحان اس نئی نسل میں زیادہ ہو گیا ہے۔ وہ کیوں اتنے بے باک ہو گئے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ ہماری نسلیں کیسے تباہ ہو رہی ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ بچوں میں صبر و تحمل غائب ہو رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر مرنا مارنا، ایک دوسرے کو ایکسپوز کرنا۔ کیا یہی تربیت ہم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، جو ہم بہت فخر سے بعد میں بتاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم روتے ہیں، وہ نشے کی حالتوں میں لگ جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں۔ آج سے ہمیں اپنی اولادوں کو دین کے مطابق تربیت کرنی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شیطانی کام انسان کو کیسے حیوان بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کا ذکر ہے،
صرف اللہ کا ذکر ہے، اپنے اصل کی طرف لوٹنے میں ہی زندگی کا سکون ہے۔ اور ان خرافاتی کاموں میں اپنے اصل کی ان خرافاتی کاموں کی طرف نہ جائیں بلکہ دین کی طرف چلیں، اور دین کی طرف بچوں کو بھی چلائیں۔ اسلامی تاریخ ان کو سنائیں، انہیں بتائیں تاکہ ان کے رول ماڈلز بدلیں، انہیں مضبوط بنائیں، ایک باوقار مسلمان بنائیں، اور انہیں انہی دلائل کے بعد اگر وہ میوزک کو چھوڑیں اور گناہ کو بھی چھوڑ دیں تو ان کے لیے انشاءاللہ دنیا بھی جنت اور آخرت بھی جنت ہے۔ انسان خطا کار ہے، مگر تقویٰ کے مطابق گناہوں سے بچنا، نیکیوں کی طرف راغب ہونا، یہی نیکی ہے۔ آج توبہ کریں گے، ہجرت کریں گے۔ ہجرت کس طرح؟ گناہوں سے نکل کے نیکیوں کی طرف لوٹنا۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل سکون کہاں ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اطاعت نہیں کرتے تو ہم جھوٹی محبت کے دعوے دار ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے جس میں محبوب کی نافرمانی کی جائے اور صرف نعرہ لگایا جائے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ یاد رکھیں، روح کی غذا صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا کلام ہے۔ آج ہم نے روح کی غذا موسیقی کو بنا لیا ہے، میوزک کو بنا لیا ہے۔ جو نام اور جو کام مشرکین نے کرنے تھے وہ ہم کر رہے ہیں۔ آج ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے، اس لیے سکون نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور شیطان کو اپنا لیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان انسان کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ جب انسان ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ اس کے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، اور فرمایا جب غافل ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں کہا کہ شیطان پہلے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، جب یہ انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور پھر یہاں اس کو سزا کیا ملی کہ وہ غافل ہوا اور شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، اور جب اس نے وسوسے ڈالے تو انسان کے دل میں باقی بھی ساری لغویات آ گئیں، اور سب سے پہلے میوزک اگر وہ سنتا ہے تو میوزک کے ساتھ ساتھ وہ باقی کاموں میں بھی پڑ جائے گا۔ تو پھر سوچیں کہ روح کی غذا میوزک کس طرح سے ہوا۔ بلکہ توجہ دیں کہ قرآن فرماتا ہے کہ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین لینذر من کان حیا۔ سورہ یاسین کی آیہ نمبر 69 اور 70 ہے۔ نصیحت اور واضح قرآن کے سوا کچھ نہیں، تاکہ آپ انہیں ڈرائیں، لیکن کن کو ڈرائیں؟ حیا، جن کے دل زندہ ہوں۔